پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے اندر جب فاشزم نے دوبارہ وہاں پہ جنم لیا، اسی فاشزم سے متاثر ہو کے RSS کی بنیاد رکھی گئی کہ نفرت کا بیج انگریز نے بویا ہے۔ ہر اردو بولنے والا ہندی سمجھتا ہے اور ہر ہندی بولنے والا اردو سمجھ لیتا ہے۔ ایک انتہا پسندی یہاں پیدا کی گئی جو ضرورت تھی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ پہلی دفعہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے، اس سے پہلے کی جتنی ہم عصر تاریخیں ہیں محمود غزنوی سے لے کر اس وقت تک آئی ہیں، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مولانا مودودی نے شروع میں جو ہے نا جہاد کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی تھی، یہ کوئی جہاد کرنے کے طریقے نہیں ہے جو آپ نے جس طریقے سے شروع کر دیا ہے۔ اور ایک تیسرا فیس ہے جو ہندوؤں کے لیے ہے، وہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کا ہے، اور اصل فیس وہی ہے۔ آپ ہندو مت کو لے کے چلیں ہندوستان پر تو بنا سکتے ہیں، یہ پوری دنیا کی آئیڈیالوجی تو نہیں بن سکتی۔ کانگریسی حکومتیں جب بنی تھی 1935 کے بعد وہاں پہ، تو جو صورتحال آج ہے یہ اس وقت مسلمانوں نے محسوس کر لیا تھا، اسی کا نتیجہ۔ اب آپ بالاکوٹ تشریف لائیں گے تو آپ کی تشریف مطلب واپس جانے میں دقت پھر ابھی نندن کی طرح واپس جائیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ۔ آج ایک اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح متعب عزیز بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے شریک گفتگو، اور محترم خالد محمود عباسی صاحب۔ میں آپ دونوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی خیر پاکستان کے سیاسی حالات پہ کافی ہم ڈسکشن کرتے بھی رہتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہمارا بر صغیر کے حوالے سے ایک خاص نیریٹو بھی رہا ہے، کشمیر کے موضوع کے اوپر بھی گفتگو ہوتی رہی ہے، اور خصوصی جو بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ایک سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی کمزور معیشت کے اوپر ایک بلند اور بانگ دعوے کچھ بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے بھی ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ ایک مسلسل کیمپین ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف بھی ہے اور پاکستان کے خلاف بھی ہے، ایک ہندتوا موومنٹ ہے۔ اس کا ایک انالیسز ہوگا، لیکن اس کا ایک تاریخی پس منظر ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کی گفتگو میں، اور مستقبل کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں، کچھ اندیشے، اور ایک جو جیو پولیٹیکل ایک سینیریو ہے، اس کے اندر دونوں ممالک کے کیا تعلقات ہیں، اور اس حوالے سے جو انتہا پسندی ہے اس کو ہم کس تناظر میں دیکھیں گے، یہ سارے موضوعات انشاءاللہ آج کی ڈسکشن میں آئیں گے۔ تو خالد صاحب، میں آپ سے پہلا سوال آغاز کرتا ہوں کہ دیکھیں اس خطے کے اندر جسے ہم بر صغیر کہتے ہیں، مسلمان اور ہندوؤں کی تاریخ مطلب یہ آپس میں رہتے بھی رہے، لیکن ابھی جو ایک رائیول ہے جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کو تو نہیں پتا، وہ پارٹیشن کے بعد جو اس کا سینیریو بدلا، اور ہماری جنگیں بھی ہوئیں، اور خود مسلم ہندو فسادات بھی ہم نے دیکھے۔ تو اگر آپ اس کی تاریخ پہ تھوڑی سی ہمیں توجہ دلائیں، یا آپ اس پہ اپنی رائے دیں کہ 1000 سال کی تاریخ میں ہم اکٹھے رہے، اور پھر یہ پارٹیشن ہوئی، اور پھر ہم اس سے الگ ہو گئے، اور دو الگ ملک جو ہے وہ بن گئے، ایک ہندوستان ہندوؤں کی جو ہے وہ نام سے، اور ایک پاکستان جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے یا مذہب کی شناخت کے ساتھ بنا۔ یہ معاملہ ٹرن کیوں ہوا؟ دیکھیے نا، یعنی اگر ہم پہلے دور کو دیکھیں جب ہندوستان میں مسلمان آئے اور پھر یہ کہ ان کی حکومتیں قائم ہو گئیں، مختلف خاندانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں، تو اس میں یعنی کوئی اس طرح کی انتہا پسندی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ اکٹھے رہ رہے ہیں، اور اس طرح کی کوئی انتہا پسندی اگر ہوتی تو پھر کسی مطلب وجود کا برقرار رکھنا مسئلہ بن جاتا ہے نا، جیسے آج مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہوا ہے، تو ایسی کوئی سچویشن کبھی نہیں بنی۔ مطلب انہیں وزارتیں مشاورتوں میں بھی شامل رکھا گیا، یہاں تک کہ بعض بادشاہوں نے تو رشتہ داریوں تک بھی قائم کر لی، اور اس پہ کوئی کوئی فتویٰ بازی بھی نہیں ہوئی، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یعنی اس وقت مذہبی طبقے کے اندر بھی کوئی اتنی انتہا پسندی والی بات یا شدت پسندی والی بات ہمیں نہیں ملتی۔ ایک یہ دور ایسا رہا ہے جس میں ایک مرٹا تاریخ رہی ہے کہ جس میں ایک ریزسٹنس اور کانفلکٹ رہا ہے، لیکن اس کی نوعیت ہمیشہ سیاسی رہی ہے، مذہبی اس کو یعنی طور پر نہیں دیکھا گیا۔ اب جو جا کے صورتحال بنی ہے، یہ سمجھ لیں کہ 1857 تک مسلمان اور ہندو یعنی 1857 کی جنگ آزادی بھی مل کے لڑی ہے انہوں نے، تاریخی حقیقت ہے۔ اب اصل دیکھیں اگر نا، تو یہ تو انگریز کی ضرورت تھی، وہ جو ایک پالیسی ہوتی ہے نا ڈیوائیڈ اینڈ رول کی، اس پالیسی کے تحت کہ بھئی اس نے اگر ہندوستان کے جو آبادی ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو کس بنیاد پہ کرے گا، تو اس نے ہندو مسلم مسئلے کو بنایا۔
اور مسلمانوں سے اس نے اقتدار چھینا تھا اور اسے یہ خطرہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ریزسٹ کریں گے اور میری حکومت جو ہے نا اس کو انسٹیبل کریں گے، جبکہ وہ اس پالیسی کے تحت اس نے ہندوؤں کو اپنے قریب لایا اور پھر یہ کہ بڑے طریقے سے زہر پھیلانا شروع کیا کہ مسلمانوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتیاں کی، وہ زیادتیاں کی، اور یہ ساری تقریباً انہی کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں کہ فلاں مندر کی جگہ پہ مسجد بنا دی اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا، اور اس سے پھر انہوں نے ایک نفرت ہندوؤں کے اندر پیدا کی، اور یہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پھر تحریک پاکستان پہ منتج ہوئی۔ لیکن آپ اس وقت بھی دیکھیں کہ مسلمان معاشرہ منقسم تھا، یعنی اس وقت بھی مؤثر جو آپ کے سیاسی لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہندوؤں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، یعنی ابوالکلام آزاد ہوں یا ہمارا علماء کا طبقہ بھی اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ جو مؤثر قیادتیں تھیں وہ اسی طرف تھیں، لیکن یہ کہ چونکہ وہ جو بھی پروپیگنڈا تھا وہ اثر کر چکا تھا اور اس کے اثرات عام مسلمان محسوس کر رہا تھا، لہٰذا انہیں وہ مسلم لیگ کی بات جو ہے نا وہ پسند آئی، اور بلکہ کسی موقع پہ اگر قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان منظور کر لیا تھا، یعنی ایک درجے میں وہ ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو ریجیکشن اگر آپ دیکھیں تو اس طرف سے ہوئی ہے کہ ایک ایسا انتہا پسندانہ بات کی گئی کہ جس کے بعد قائد اعظم کے لیے یعنی اگر کوئی ساتھ آ جائے گا تو پھر 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد پھر کون موقع دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک بہانہ بن گیا، تو انہوں نے اپنی کہی ہوئی بات سے ودرا کر لیا۔ تو یعنی یہ جو نفرت کا بیج، مختصر آپ کے سوال کا جواب یہ بنا نا کہ نفرت کا بیج انگریز نے بویا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو پھر بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ پھر ایک عمل کا رد عمل شروع ہوا، جب ایک طرف سے نفرت ہوتی ہے تو دوسرا فریق بھی نفرت کرتا ہے، اور انگریز کے جانے کے بعد چونکہ مسلمان یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ جس درجے پر اب جو ذہنیت بنا دی گئی ہے ہندوؤں کی وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، اور وہ والا جو جسے ہمارا دور تھا ان کے لیے جب ان کا دور آئے گا تو ہمارے لیے ویسا نہیں ہوگا، اور ہم ہیں اقلیت میں، یہ اکثریت میں، تو اب تو جمہوری اصول پر حکومتیں بنتی ہیں تو وہ انہی کی حکومت بنے گی، اور جب انہوں نے منہ سے کہہ بھی دیا کہ جناب جب ایک دفعہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں گے، یعنی وہ جو ایک خطرہ یا خوف مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ہماری شناخت کو بھی خطرہ ہوگا، ہمارے معاش کو بھی خطرہ ہوگا، ہمارے سیاسی حقوق بھی تلف ہوں گے، یعنی جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کا اندازہ اس وقت ایک عام مسلمان کو بھی تھا، اور اس کو آواز دی پھر قائد اعظم نے، تو یہاں سے اب وہ جو منقسم ہو گیا، اور اس وقت تک تقسیم کا جو بھی ایک یعنی جو ظاہر جو چیز رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس سے پرامن طور پر یہ دونوں اقوام آپس میں رہیں گے، یعنی تقسیم کوئی لڑنے کے لیے نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے 65 کی جنگ لڑنی ہے اور 71 کی جنگ لڑنی ہے اور پھر ہمیشہ لڑتے رہنا ہے، تقسیم اس لیے ہو رہی تھی کہ یہ پرامن حل ہے ہندو مسلم مسئلے کا، ٹھیک ہے نا، وہ ہندو مسلم مسئلہ پیدا تو ہو گیا، اب اکٹھے رہنا یعنی ایک خیال تھا یہ کہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے منقسم کرنا ضروری ہے، تو یعنی اپنی اپنی جگہ پہ دونوں امن سے رہیں، یہ تھا اس کا وہ۔ اب یہ تو وہ کتابی بات تھی نا، اب جنہوں نے تقسیم کیا تھا ان کی اپنی مرضیاں تھیں جو آگے پھر سامنے آئیں، مطلب پاکستان آپ بنا رہے تھے لا الہ الا اللہ کے لیے، اور علامہ اقبال کی خواہش بھی یہی تھی، اور قائد اعظم کی بھی ہم مانتے ہیں یہی ہوگی، ان کے ساتھ جو کچھ اور لوگ بھی تھے چند ایک جن کی یہ ہو سکتی ہے، لیکن عظیم اکثریت تو ایسی نہیں تھی نا جو لیڈرشپ میں تھی، وہ تو اپنی جاگیروں کے تحفظ کے لیے پاکستان حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ باقی یہ ہے کہ انگریز کیوں، اگر انگریز نہ چاہتا تو نہیں بن سکتا تھا، انگریز نے بھی چاہا کہ بن جائے، تو وہ کیوں اس نے چاہا، اس کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اس کا اپنا ایجنڈا ہوگا۔ تھوڑا سا میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو پھر دوبارہ دیکھنا پڑے گا ہمیں، چونکہ ایسا نہیں ہے کہ انگریز نے پاکستان بنایا، ٹھیک ہے، بلکہ جو خالد صاحب نے کہا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی انگریز نے بیسکلی وہ بنائی تھی، اور ان کی ضرورت تھی یہاں پہ ہونے کے لیے۔ اگر اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ جو خطہ تھا جب یہاں پہ مسلمان آئے اس وقت یہاں پہ ہندو نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے اچنبے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہند کا جو لفظ ہے یہ عربوں کے ہاں مشتمل تھا، وہ استعمال کرتے تھے ہند اور سندھ کے دو حصوں کے لیے، تہذیب جو ہے جو ایک سندھ کی تہذیب تھی، اور اس سے آگے سرہند ہم کہتے تھے کہ وہ جہاں دریائے بیاس شروع ہوتا ہے، اور اس سے اگلا جو علاقہ ہے اس کو ہند کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔
تو یہ عربوں سے، یہ لفظ ہی عربوں سے آیا. اور ہندو کا جو لفظ ہے وہ بھی جیوگرافیکل پرسپیکٹیو میں ہمیشہ لیا گیا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق کبھی نہیں تھا، کہ جو اس خطے کے رہنے والے تھے وہ ہندو تھے. اور یہاں پہ اگر آپ ٹیکنیکلی یہ دیکھیں تو 1930 کے اندر جو اب ہریجن یا اس وقت اچھوت کہلاتے تھے، ان کے لیڈر جو تھے ڈاکٹر امبیڈکر، انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ اس وقت کہا تھا کہ ان کے جو کروڑوں لوگ ہیں وہ ہندو نہیں ہیں اور وہ کسی اور مذہب میں جائیں گے. اس میں خود انہوں نے بعد میں جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے ان کے ساتھ انہوں نے بہت ساری جو ہے کیا کہتے ہیں نشستیں رکھی، مختلف علماء سے ملے اور ان سے کہا کہ اسلام میں مساوات ہے تو ہم ادھر آنا چاہتے ہیں. لیکن پھر اس کی خیر ایک الگ وہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ بھی اس طرح کی مساوات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو مذہبی طبقہ ہے یہاں پہ بھی اسی طریقے سے وہ جو برہمن والا کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ بھی پایا جاتا ہے. ان کے تناظر میں انہیں جو نظر آیا اس وقت، پھر خود ڈاکٹر امبیڈکر جو ہیں وہ انہوں نے جو بدھ مت اختیار کر لیا تھا وہاں پہ. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ، جب یہ مسلمان اس کی جد و جہد کر رہے تھے الگ الیکٹرول رول کا، جداگانہ انتخاب کا، تو انہوں نے بھی اس کی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں بھی الگ ملنا چاہیے، جس کے اوپر گاندھی جی نے مرن بل رکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں تادم مرگ بھوک ہڑتال کروں گا کہ اگر آپ لوگ جو ہے نا وہ کریں گے. اور بعد میں پھر ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا اور اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں انہوں نے دوبارہ ہندو مت کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کیا. آج بھی جو ہریجن ہیں وہ بھی آپ اگر دیکھیں مذہبی طور پہ تو وہ تو مندروں کے اندر ان کا داخلہ آج بھی منع ہے، آج بھی وہ نہیں ہو سکتے. تو یہ مذہبی معاملہ تھا نہیں. یہ اس چیز کو مطلب بڑا کلیئرلی کہ مسلمانوں کے، ہندو اور مسلم کی کبھی لڑائی نہیں رہی. یہاں پہ جو لڑائی تھی وہ ہمیشہ سیاسی لڑائی رہی. ڈاکٹر صاحب نے اپنا خالد صاحب نے ابھی ایک ذکر کیا کہ جب مرہٹے آئے تو انہوں نے یہاں پہ جو ہے ہندو مسلم کی ایک رام راج کا سب سے پہلا نعرہ جو ہے نا مرہٹوں نے لگایا تھا اس سرزمین کے اندر. لیکن وہ بھی اتنی سیاسی لڑائی تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو مرہٹا جو فوج تھی اس میں جو توپ خانہ تھا اس کا انچارج ابراہیم گاردی تھا جو ایک مسلمان تھا. اور احمد شاہ ابدالی جب اس کے مقابلے میں پانی پت کی تیسری لڑائی میں آیا تو ان کی سپلائی چین کا جو کمانڈر تھا وہ ایک ہندو تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا جس طریقے سے بعد میں انگریزوں نے اس کو ہسٹوریکل جو ہے نا وہ کنفلکٹ پیدا کیا، یہ کبھی بھی نہیں رہا. شیوا جی جس کو بہت آج کل ہندو میں جو مہاراشٹر کے اندر جو ہے نا مہاراشٹر لیڈر اسے مانا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے، شیوا جی کی افضل خان جو مسلمان اس کے ساتھ ان کے جتنے مارکے ہوئے تو شیوا جی کے جتنے ساتھی تھے وہ جن 3 لوگوں کے نام آتے ہیں وہ تینوں مسلمان تھے، اور افضل خان کے ساتھ جانے والے 3 لوگ جو تھے وہ تینوں ہندو تھے. تو یہ صورتحال تھی کہ یہاں پہ ہندو مسلم کی وہ جو یہ اس سے مطلب جتنی بھی اس کی مثالیں ہیں، مطلب ہندوستان کی تاریخ میں جو بڑی بڑی لڑائیاں ہیں، ہلدی گھاٹی کی ایک لڑائی جو بہت مشہور مانی جاتی ہے جو راجہ مان سنگھ اور اکبر کے درمیان ہوئی وہاں پہ. تو اکبر کا جو ہے وہ جو کمانڈر ان چیف ہے وہ ایک ہندو ہے، اور دوسری طرف جو ہندوؤں کی فوج ہے اس کا کمانڈر ان چیف ایک مسلمان ہے. تو اب میدان میں لڑنے والے دونوں جو ہے وہ ہندو مسلم الگ ہیں، اور جو پیچھے ان کے جن بادشاہوں کے لیے وہ لڑ رہے ہیں وہ دونوں دوسرے مذہب سے رہیں. تو یہاں پہ یہ کبھی تقسیم تھی ہی نہیں. اس لیے جب انگریزوں نے کریٹ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا، اور ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر کے ایک ایسی تاریخ بنائی کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بائسڈ اور یا ڈسٹارٹڈ، مطلب وہ ظاہر فساد برپا کرنا. مطلب ایک چیز محمود غزنوی کے لیے کہا گیا کہ اس نے سومناتھ کا مندر توڑا، ہمارے ہاں بھی لوگ بڑا استعمال کرتے ہیں اسے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے. اس سے پہلے کی جتنی ہم عصر تاریخیں ہیں جو محمود غزنوی سے لے کر اس وقت تک آئی ہیں اس میں کہیں ذکر نہیں ہے. صرف اتنا ذکر ہے کہ جب وہاں پہ لڑائی ہوئی گجرات کاٹھیوار کے اندر تو جو سومناتھ کا مندر تھا اس کو بھی نقصان پہنچا وہاں پہ جو منجنیقوں سے گولہ باری میں، اور محمود غزنوی نے باقاعدہ طور پہ اس کو دوبارہ اس کی جو ہے نا مرمت کروائی وہاں پہ، اور اس کے اوپر جو کیا کہتے ہیں اس کے لیے جو گاؤں تھے جن کا محصول جو ہے نا اکٹھا ہو کے اس کے چلیں وہ مقرر کیے وہاں پہ. اور پھر راستے میں اگر آپ دیکھیں تو محمود غزنوی جب غزنی سے چلا ہے تو اسے گجرات کے ساحل تک جانے میں جتنا طویل عرصہ لگا، راستے میں ہزاروں کے حساب سے مندر تھے، تو کسی مندر کو نہیں. خود بدھا کے مجسمے جو غزنی سے بالکل ساتھ میں بامیان میں تھے وہ ابھی طالبان نے آ کے توڑے ہیں،
اس وقت وہ بھی قائم تھے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بنائے گی. اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس نے مندر توڑے, لیکن جتنے مندروں کے بارے میں خود ہندو جو رائٹرز ہیں ان کی کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں, اور اس وقت کی دستاویزات آج بھی آرکائیو کا حصہ ہیں کہ جس میں ہزاروں مندروں کو باقاعدہ طور پہ وہاں کیا گیا, ان کے لیے وظائف مقرر کیے گئے وہاں پہ لوگوں کو. اور اورنگزیب کا بڑا مشہور قول تھا, اس نے وہ کہا کہ میں کسی کو اس سے کسی جب وہ خصوصاً جو فتاوی عالمگیری کے جب تدوین ہو رہی تھی تو اس وقت کسی عالم نے کہا اس سے کہ جی آپ نے فلاں 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 ہندوؤں کو بڑے عہدے دے دیے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں عہدے اہلیت کی بنیاد پہ دیتا ہوں, مذہب کی بنیاد پہ نہیں دیتا. یہ اورنگزیب کا قول ہے جو اس کے اوپر, تو اس کو بھی بنا کے تو یہ وہاں تک اس کو لے کے آئے. اس کی جو شکل تھی وہ ہمیں اس وقت ہی نظر آنا شروع ہو گئی تھی جب 1857 سے آگے چلنا شروع ہوا. مطلب انہوں نے اسٹریٹجی تو بنائی نا کہ اس کو ان کا اتحاد انہیں کرنا چاہیے تھا. ان کی ضرورت تھی, اس کے بغیر تو وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے, کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ 1857 کی دیکھیں. اچھا اس میں بھی ایک 1857 کی جو جنگ تھی اس میں جو بادشاہ بنایا گیا وہ بہادر شاہ ظفر کو بنایا گیا تھا, اور جو بہادر شاہ ظفر کے لیے جو اس کا خراج تحسین لکھنے کے لیے یا اس کو جو پہلا خط جو اسے لیا انڈیپینڈنٹ کا, وہ وہی مرہٹا جو لیگیسی تھی جسے وہ تھا اس کا جو اس وقت کا تھا, میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا, وہ پہلا خط اس کا تھا جس نے اسے شاہ ہندوستان کر کے جو ہے نا مخاطب کر کے اس نے لکھا. اسی طرح مطلب یہ تو خیر بہت ہو جائے گی سکھوں کے اس کو, لیکن اہم پوائنٹس ہیں, اور میرے خیال سے یہ چیزیں واقعی ہماری ڈسکشن میں بھی نہیں ہوتی, اور بس ایک اصل میں اب جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کیا ہندو کیا مسلمان نا, اس میں یہ چیزیں بہت عجیب معلوم ہوتی ہیں. بالکل یہ سر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ان کے ایک آرگنائزیشن ایک سیٹ اپ ہے, وہ کافی والنٹیئرز ہیں فیکٹ چیکر کے نام سے. تو وہاں جو ایک ابھی بھی اسی طرح کا پروپیگنڈا پہلے انگریز کرتے تھے, اب وہ انتہا پسند ہندو کرتے ہیں, اور جو بائسڈ یا خاص کسی ایجنڈے کے لوگ ہیں, اور اس طرح کی بے بنیاد جسے کہتے ہیں نا بہتان بازی, اور اس کے اوپر نیریٹو بلڈ کرنا. وہ ایک جیسی باتیں ہیں جو ادھر یہ ہندو انتہا پسند پھیلاتے ہیں, ادھر ویسٹ میں جو وائٹ سپریمیسی کی تحریک چلا رہے ہیں نا وہ بھی بالکل دونوں کی باتیں. وہاں پہ بھی اب حالات ان کے لیے بھی بڑے تنگ ہیں. اگلے دن جو خبریں آئی ہیں فیکٹ چیکر کے حوالے سے, جتنے بھی صحافی انڈیا میں کام کر رہے ہیں ان خبروں کی وہ تصدیق کرتے ہیں, ان کے حوالے سے جو فیک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. تو سر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات تو چلیں ایک ہم نے ایک کنسائز ہسٹری کو تو دیکھ لیا, اس کے اوپر نظر دوڑا. ہمیں کانگریس ایک بہت منظم پارٹی لگی, کانگریس ایک سیکولر چہرے کے ساتھ آئی, اس کے اندر ایک ان کا جو بیانیہ تھا جس پہ ہمارے بہت سے مسلمان لیڈر اور بڑے ٹاپ کے لیڈرز, ابوالکلام ہیں, پھر ہمارے جمعیت علماء ہند حسین احمد مدنی, اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ شریک بھی ہوئے اور بڑے اہم عہدوں تک بھی وہ کانگریس میں رہے. سیکولر چہرے کے ساتھ انڈیا آیا کہ ہم جو ہے یہاں پر اقلیتوں کا, اور سب سے بڑی اقلیت کیا تھی یا دوسری بڑی اکثریت کہہ لیں مسلمانوں کی ہیں, ہم ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے. یہ سیکولر چہرہ تھا ہندوستان کا جب ہندوستان اور پاکستان کی پارٹیشن ہوئی. اس سارے عرصے میں جو 70-75 سال گزرے, یہ سیکولر سے مودی تک کا سفر, اگر یہ آپ بتا دیں کہ یہ شفٹ اور یہ پیراڈائم یہ چینج کیسے ہوا, یا یہ چہرہ پہلے ہی یہ تھا؟ اصل میں یہ ذرا تھوڑا ٹھنڈے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھائیں پھر. اور اس میں تھوڑا سا اپنا دل بھی بڑا کرنا پڑے گا, سیدھی بات ہے, اس کے بغیر یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, اس میں اس نقطہ نظر کو چھوڑو جس نقطہ نظر کے تحت ہم نے پاکستان بنایا تھا. اس میں اب وہ جنہوں نے ہندو مسلم نفرت پیدا کی تھی انگریز, ان کے نقطہ نظر سے دیکھو چیزوں کو. 1857 کے بعد ایک طرف انہوں نے یہ نفرت کے بیج بوئے, 1857 ہی کے بعد انہوں نے کمیشن بٹھایا کہ بھائی کیوں یہ ریزسٹنس موومنٹ اٹھی ہے, کیوں آزادی کی تحریک اٹھی ہے. ٹھیک ہے, پتہ چلا یار ان کی اپنی سویلائزیشن ہے, اور یہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اور یہ خوشحال بھی ہیں, مجبور نہیں ہیں, ہمارے آگے ہاتھ نہیں ٹیکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں گھاس نہیں ڈالیں گے, یہ کانفلکٹ ہے, کلیش آف سویلائزیشن ہے. ٹھیک ہے, مشرق مغرب کا کلیش ہے. اچھا, اب اس کے نتیجے میں اب کیا کرنا ہے, دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. یعنی وہ لارڈ میکالے تھا اس کمیشن کا سربراہ جس نے یہ تعلیمی نظام یہ فائنڈنگز جمع کرائیں, اور پھر وہی تھا کہ جس نے اس کے لیے ایک ایجوکیشن پلان جو ہے نا وہ وضع کیا. تو وہ ہندوؤں کے لیے بھی تھا, وہ مسلمانوں کے لیے بھی تھا. ٹھیک ہے, یہاں سے وہ چلا ہے سلسلہ. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک کام اور کیا, یعنی وہ مینیجریل قسم کا تھا کہ بھئی ایک درمیانی لیئر پیدا کرنی ہے. ڈائریکٹ گورا اگر کسی مشرقی کو حکم دے گا تو وہ کانفلکٹ آئے گا.
बीच में एक काला होना चाहिए कि जो ज़हनी तौर पर तो पूरी तरह उसने हमारी तहजीब को इख्तियार कर लिया हो, लेकिन ये है कि कम अज़ कम शक्ल सूरत में तो लोकल होने की वजह से लोग उसकी बात मानेंगे। तो ये सारा आपका ये जो है ना, ये अफसरशाही या बाबूगिरी, ये उसके लिए एक एजुकेशन और यानी पूरा एक निज़ाम बना, ये एकेडमियाँ बनी और ये जो सारे स्कूल बने जिनमें हॉस्टल थे। हॉस्टल इसीलिए थे ना कि यहाँ के एटिकेट्स भी सीखने हैं, सिर्फ यानी अपने वाले छोड़ने हैं, हमारे वाले सीखने हैं। सही हो, खड़े होकर पेशाब करने का तरीका सीखना है, बाएं हाथ से खाना खाने का तरीका सीखना है, ये सारा कुछ सीखना है ना पूरी तरह वो। तो ये सिलसिला चला है। अब जब वो गए हैं ना, तो वो असल में ये इंश्योर करके गए हैं कि ये उनके वायसराय हैं, ये जो पूरा एक वो तैयार करके गए ना। अच्छा, ये तो खैर ये अफसरशाही तो एक तरफ है ना, साथ ही वो पूरा उधर हिंदुओं के यहाँ भी होगा, इधर हमारे यहाँ जो भी शयूख थे, मशाइख, ये भी तो एक पूरा यानी सेटअप था ना। उलमा में भी था जो वो उनके साथ राब्ते वाले लोग थे, नवाब जागीरदार तो बनाए ही उन्होंने थे सारे। ये पूरा एक सेटअप छोड़ के गए थे, ठीक है, और इसके ज़रिए वो चाहते थे कि वो कंट्रोल में रखेंगे। उधर थी कांग्रेस जो एक बड़ी मजबूत सियासी जमात थी। अब ये है जो मैं कह रहा था कि मुश्किल से शायद हज़म हो। अब देखें, गांधी बहुत बड़ा स्टेचर है ना, दुनिया मानती है, कोई गांधी मतलब कोई मामूली लीडर नहीं है। उसके साथ बाकी उसकी एक पूरी टीम भी है। भाई अबुल कलाम आज़ाद जैसा बंदा भी उसके साथ है ना। तो वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ऊपर से लेकर नीचे तक कैडर्स हैं उसके, मुनज़्ज़म जमात है उस दौर में। ठीक है, उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग एक तहरीक है, ये बाकायदा पार्टी नहीं है। खाकसार होते तो वो पार्टी थी, ठीक है ना, वो अगर बाकी होते आज तो वो यानी 47 में तो वो पार्टी थी। जमात इस्लामी उतनी बड़ी हो गई होती तो पार्टी थी, मुस्लिम लीग पार्टी नहीं थी, वो तहरीक थी। उसमें चंद लीडर थे कि जो वो क्राउड पुलर थे, और उसकी वजह से वो तहरीक आगे चल पड़ी थी। चुनाचे ये हुआ कि ये जब तकसीम हो गई तो यहाँ तो वो क़यादत 2-3 सालों में 4 सालों में ख़त्म हो गई। वो जो मुखलिसिन की क़यादत 4 सालों में मतलब कायद आज़म फौत हो गए, लियाकत अली को गोली लग गई, शहीद हो गए। तो वो तो ऊपर से कर दी गई साफ़, पीछे रह गए नवाब लोग, ठीक है, और उनके फिर आपस के फटे। और 58 तक यानी 11 सालों के अंदर अंदर उनका असल वायसराय हुक्मरान बन चुका हुआ था। ठीक है, अगर कोई शक हो तो आज भी जाके ना वो जब बना था तो उसके बाद जब वो बरतानिया गया तो उसको जो प्रोटोकॉल दिया गया वो वायसराय से ज़्यादा था। और यानी ये सारी अगर आप उसको समझे तो, और ये यानी पाकिस्तान तो वापस चला गया पूरी तरह, कोई ख़तरा अगर आज़ादी का था तो ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ इंडिया से ख़तरा था कि एक तो आज़ाद मुल्क हो गया, कांग्रेस है, और ये जो है ना ये इस बहरहाल इंडिया के लिए सेकुलरिज्म ही मौजू था उनको जमा रखने के लिए, जितनी कौमियतें वहाँ, ठीक है। हमारा लाख इख्तलाफ हो सेकुलरिज्म से, लेकिन इंडिया के लिए सबसे मौजू चीज़ वही थी। ठीक है। उसके नतीजे में ये हुआ कि बहरहाल इंडिया को काबू में रखने के लिए फिर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया। हमारा जो दाल रोटी चलती रही, इसलिए चलती रही, इमदाद इसलिए मिलती रही कि हमने एक रोल प्ले करना है। वो गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक का हिस्सा है, वो गैर जानिबदार ममालिक, वो जो कम अज़ कम बज़ाहिर वो किसी का हिस्सा वो नहीं है, ठीक है, अलाई नहीं है, ठीक है। हम पहले दिन से अमरीकी गड़े की मछली है। अच्छा, इसमें हिंदुस्तान का कसूर है, बड़े भाई होने की हैसियत से समझदारी का मुजाहरा कांग्रेस को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमें पहले दिन से डरा के रखा, ये 4 साल नहीं निकालेगा, ये 2 साल नहीं निकालेगा, इसको हम हड़प कर लेंगे, इसे हम खा लेंगे, हम बड़े हैं, ये छोटा है, ये क्या है ये। तो फिर हमें तो अपना वजूद बरकरार रखने के लिए ज़रूरत भी तो थी ना किसी की, सही, ठीक है, ये एक मजबूरी भी बना दी उन्होंने हमारी। मगर वहाँ भी कोई इस मामले में समझदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। कोई शायद गांधी जिंदा रह जाते तो कुछ हो जाता, लेकिन वो उनको भी जो ये तो फिर जब साजिश होती है तो लियाकत अली खानी को तो गोली नहीं लगती ना, ठीक है, उधर भी लग गई। तो अब इस चीज़ को अगर आप देखें तो यानी वहाँ इस्टेब्लिशमेंट या जो अंग्रेज़ के वायसराय थे वो वहाँ पे काबिज़ नहीं हो सके, लेकिन जो तहरीक पहले से चल रही थी इंतहा पसंदी की, ये 1925-26 कब बनी थी, RSS 1927 में बनी, ठीक है, उस वक्त से ये सिलसिला तो चल रहा था। अब उसको आप, और ये हमेशा यही होता है कि आपने वहाँ देखना होता है वसाइल के हैं, उन्हीं पर इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, वो एक सिलसिला शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और अब आप देखें गांधी की असैसिनेशन हुई है, इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई है,
راجیو گاندھی کی اسیسینیشن ہوئی ہے. یہ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے نا, یہ سارے مارے گئے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ بی جے پی اس کو مین اسٹریم میں لائے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ گجرات کے واقعات ہوئے, اس سے مودی ہیرو بنا. پھر اب وہ مودی جو ہے نا وہاں پہ وزیر اعظم کہیں یا ڈکٹیٹر کہیں, جو بھی کہیں, حیثیت ان کی یہی ہو گئی ہے. اب اس سے تو یعنی ایک انتہا پسندی یہاں پیدا کی گئی جو ضرورت تھی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی انڈیا کے خلاف. پھر اس کو جہاد کا نام دیا گیا. اسے آپ فساد کہیں, وہ کوئی اسلامی جہاد کدھر تھا یار, کسی بھی طرح سے نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے مولانا مودودی نے شروع میں جو ہے نا جہاد کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی تھی. یہ کوئی جہاد کرنے کے طریقے نہیں ہے جو آپ نے جس طریقے سے شروع کر دیا ہے. وہ جہاد کے مخالف نہیں تھے, وہ اس کی صحیح شرائط کے قائل تھے کہ کرنا ہے تو اعلانیہ کرو. یہ کیا جو ہے نا آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے. تو ادھر وہ انتہا پسندی, وہ نفرت بڑھانے والا کام جو انگریز کا تھا, تو وہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے چھتری تلے ہوا ہے. اور ایجنڈا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کا تھا. ادھر وہ کام آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی ہوتا رہا اس پہ, آر ایس ایس پہ. نتیجہ یہ ہے کہ کانگریس آہستہ آہستہ جو ہے ختم ہو گئی, اور یعنی ختم ہو گئی مطلب سیاسی طور پہ غیر مؤثر ہو گئی, اور بی جے پی اب چھا گئی. انڈیا کا اصل چہرہ آر ایس ایس, مطلب وہ جو وہاں پہ ہم جہاں پہنچ گئے تھے 58 میں, ٹھیک ہے نا, تو یوں سمجھ لیجئے کہ بی جے پی پراکسی ہے انہی کی, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی, ٹھیک ہے نا. اب انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جی ہم بہت ترقی کر رہے ہیں, اور یہ ہمیں بھی 58 میں بہت نظر آ رہا تھا کہ جی ہم ترقی کر رہے ہیں. یہ ابھی کچھ عرصے میں انڈیا کو پتہ چلے گا کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے نا. ہم تو پہنچ گئے نا جہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا. اب ہمارے آگے یا تو خاتمہ ہے یا ہم اٹھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہمیں اب یعنی انڈیا کو کوئی وہاں پہ سوچنے والا بندہ ہے نا, کوئی بھی اگر ہے, ایک بات سوچے, اگر ویسٹ پاکستان کو 60 سال کھلاتا رہے, کیوں کھلاتا رہے, اور آج آ کے اس نے بند کر دیا, ایک دم ہاتھ اٹھا لیا, تو کیوں اٹھا لیا؟ تو اگر کھلاتا اس لیے رہا ہے کہ ہم نے انڈیا کو قابو کر کے رکھنا ہے, تو آج اگر ہاتھ اٹھا لیا ہے تو اس لیے اٹھا لیا ہے کہ انڈیا قابو ہو چکا ہے, اب ہماری ضرورت نہیں ہے, تو خواہ ہم پر انویسٹمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے آئی ایم ایف معاہدہ نہیں کر رہا نا, اس لیے ہم سے سارا یورپ دور ہو رہا ہے نا, کہ اب آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, کہانی ختم. جب تک آپ کی ضرورت تھی آپ کو کھلایا پلایا نہلایا دھلایا سب ہوتا رہا, امدادیں ملتی رہیں, آپ عیاشیاں کرتے رہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ اب وہ نہیں ملیں گی آپ کو. کیوں نہیں ملیں گی؟ اب ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ ضرورت ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ کہ اب وہ جن کو ہم نے غلام بنانا تھا وہ بن چکے. تو نقصان ہمارا نہیں ہوا ہے, ہمیں تو چلیں پھر ہم نے 60-70 سال نکال لیے, کیونکہ ہم اسی حالت میں 47 میں بھی تھے جس میں آج ہے نا, ہم 47 میں بھی اسی حالت میں تھے, اس سے بری حالت میں تھے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے یا مرنا ہے, یہ تو چلیں ابھی بعد میں طے ہوگا. ہمارے لیے 50-50 ہے, ٹھیک ہے. لیکن انڈیا پوری طرح پھنس چکا ہوا ہے, اور انہیں کس نے پھنسایا ہے؟ کانگریس نے نہیں پھنسایا, بی جے پی نے پھنسایا ہے, اور پیچھے انگریز کی اسٹیبلشمنٹ. یہ عالمی گلوبل ولیج بننا ہے, بس آپ سے بھی ہے کہ یہ گلوبل ولیج بننا ہے نا. تو گلوبل ولیج کو کون ریزسٹ کر رہا تھا؟ تو وہ اس نے سرنڈر کیا ہے نا, یہ ہے مسئلہ. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا تعلق ہے آر ایس ایس سے, جس ہم عالمی اسٹیبلشمنٹ. میں جو تھوڑی سی بات جو ہے نا, چونکہ آپ نے انتہا پسندی کی بات کی تھی, تو انتہا پسندی کی ایک پیرل پوری ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں کانگریس جب بنی ہے 1885 میں, تو وہ ایک انگریز نے بنائی تھی, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ حکومت سے, بلکہ اس کی بڑی وہ تھیوری ہے کہ وہ نے کہا کہ یہاں کے لوگ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ لڑنے مرنے پہ اتر آتے ہیں, تو انہیں ذرا یہ دیا جائے, طریقہ سکھایا جائے کہ بھائی یہ احتجاج پورا من احتجاج کے ذریعے بھی مانا جاتا ہے. اور جو پہلا احتجاج تھا وہ انگریزوں نے کیا تھا یہاں پہ. وہ ہوا ایسا تھا کہ ایک انگریز کا کیس جو ہے وہ دیسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا. اس نے کہا میں تو نہیں پیش ہوتا اس کے اوپر, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جناب ایک ہندوستانی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو جاؤں, اور وہ مجسٹریٹ اور میں اس کے سامنے جو ہے نا اپنا ملزم کی حیثیت سے پیش ہوں. تو اس نے انکار کر دیا. اس نے انکار کیا تو مجسٹریٹ نے سزا سنا دی. اس سزا کے خلاف یہاں پہ برِ صغیر میں جو رہنے والے انگریز تھے انہوں نے سب سے پہلا پروٹیسٹ کیا, ٹھیک ہے. اور وہ پروٹیسٹ کامیاب ہوا, مذاکرات ہوئے, اور اس کے بعد
اس سے یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس کو ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کیا جاتا رہا کہ جی یہ صرف یہ حال نہیں ہے کہ آپ کو اگر کہیں ہے تو آپ بندوق اٹھائیں یا چھری اٹھائیں اور کسی پہ حملہ کر دیں، یہ ایسے بھی ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ مطلب انگریزوں نے لائے اسے. لیکن ہوا یہ کہ جب کانگریس تھوڑا سا چلی نہ آگے تو اس کے اوپر جو انتہا پسند ہندوؤں کا ایلیمنٹ تھا وہ آہستہ آہستہ اسے گرپ کرنا شروع کر دیا اس نے. اور 1907 میں یہ ہسٹری موجود ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ 1907 میں کانگریس 2 حصوں میں بڑھ گئی تھی. ایک حصہ جسے جو ہے نا وہ لبرل کانگریس کہا جا سکتا تھا، اور دوسرا حصہ وہ تھا جسے ایکسٹریمسٹ کانگریس کہا یا مذہبی کہہ لیں. اس کے اندر جو اور لال بال پال 3 جو ہے نا وہ لیڈرز تھے جو ہندوؤں کے اندر. تو ان لوگوں نے اچھا یہ تینوں جو ہے نا وہ ہندو مہاسبھا کے کارکن تھے، جو ہندوؤں کی ایک ایکسٹریمسٹ تنظیم پہلے سے موجود تھی، یہ اس کے کارکن تھے اور یہ کانگریس میں آئے تھے اور انہوں نے بالآخر کانگریس کے اوپر اپنا غلبہ وہ کیا. پھر یہ چلتا رہا 2007 سے اپنا 1907 سے لے کر یہ 1914 تک کانگریس 2 حصوں میں. پھر ان کا ایک پیچ اپ ہوا اور اس کے اندر کچھ جو رولز طے ہوئے اور پھر کانگریس جو ہے نا وہ واپس شامل ہوئی. اچھا جب واپس شامل ہوئی تو پھر اس کے بعد جو لبرل عناصر تھے وہ جب آئے تو ان کی وجہ سے یہاں پہ مسلمانوں کا جداگانہ انتخاب جو ہے اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا. 1916 کا جو معاہدہ ہے جو لکھنؤ پیکٹ کہلاتا ہے اس کے اندر یہ مان لیا گیا کہ مسلمانوں کا انتخاب الگ ہوگا. مسلمان اپنے لیے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ خود بنائیں گے، ہندو اپنے لیے خود بنائیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ چلتا رہا 1939 تک. خیر اس کی ایک طویل ہے، لیکن ہندو مہاسبھا اس کے ساتھ چلتی رہی. پھر جب ویسٹ کے اندر پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے اندر جب فاشزم نے دوبارہ وہاں پہ جنم لیا اور وہ پاپولر ہوا تو یہاں پہ بھی اسی فاشزم سے متاثر ہو کے آر ایس ایس کی بنیاد رکھی گئی، وہی جو ہندو ایکسٹریمسٹ تنظیمیں تھی. اور آر ایس ایس یاد رکھیے گا کہ آر ایس ایس جو ہے وہ سیاسی تنظیم نہیں رہی تھی، اس کا سیاسی چہرہ جو ہے نا ہمیشہ کانگریس رہا. وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ویلفیئر کی تنظیم ہیں، ہم ہندوؤں کے لیے ویلفیئر کرتے ہیں، ان کو منظم کر رہے ہیں، ان کے لیے شاخائیں ان کی بنتی تھی، وہاں پہ کھانا دیا جاتا تھا، وہاں پہ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی، ان کو وہ منظم کیا جاتا تھا. لیکن کبھی بھی اسے نہیں. اور آر ایس ایس کا جو لیڈر تھے کئی ایسے تھے کہ جو کانگریس کے ساتھ تھے اور وہ جو ہے نا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم ذاتی حیثیت میں جو ہے نا وہ کانگریس کا ساتھ دیتے ہیں، آر ایس ایس کی بنیاد کے اوپر نہیں تھے. اور یہ 1947 تک ایسے ہی چلتا رہا. اور یہاں پہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ جب مطلب جو قائد اعظم کی بھی اس کے بارے میں یا مسلم لیگ کی جو اس وقت کی قیادت تھی وہ یہ کہتی تھی کہ جو فیس ہے نا وہ 3 فیس ہیں کانگریس کے. ایک فیس ابوالکلام آزاد اور حسین احمد مدنی کا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے. ایک فیس گاندھی کا ہے اور نہرو کا ہے، یہ فیس ہے لبرلز کے لیے جو مسلمان یا اس کے اندر ہیں. اور ایک تیسرا فیس ہے جو ہندوؤں کے لیے ہے، وہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کا ہے. اور اصل فیس وہی ہے، اسی کے حق میں جو ہے نا طاقت کا مرکز وہ ہے. اوپر یہ رہتے ہیں، ان کو بظاہر جو ہے نا ساری چیزیں قائد اعظم نے شو پی جو کہا گیا کہ یہ اسے. اور ایگزیکٹلی 1947 میں ہوا بھی ایسے ہی، جیسے غالب صاحب نے کہا کہ گاندھی کو اسیسنیٹ کر دیا گیا. اور اس وقت کی جو پوزیشن تھی، یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیوں ہوا پاکستان میں، پاکستان کے پاس ایک چوائس جو بھی اس سے پہلے کے معاملات تھے اس میں پاکستان بن گیا اور تسلیم کیا کانگریس نے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کوئی زبردستی مسلط ہو گیا تھا، بلکہ میوچل ایگریمنٹ کے تحت ہوا تھا انہوں نے. لیکن پاکستان کے ساتھ ہوا گیا کہ جو دیسی ریاستیں تھیں یہاں پہ ہندوستان کی جو گورنمنٹ بنی اس نے قبضے کرنے شروع کر دیے. وہی اپنا اصل چہرہ اور اصل چہرہ تو خیر چلیں اسے ہم نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس کا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے ناانصافیاں اور کہ جیسے مطلب جہاں آپ کا جو داؤ چلا اس کو آپ نے کر لیا. آپ نے جوناگڑھ نے پاکستان سے اتحاد کا اعلان کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں اس کی جو ہے نا وہ آبادی ہندو ہے تو لہٰذا اس کو جو ہے نا وہ نہیں کیا. آپ نے کیا ہوا تھا کہ جو راجہ فیصلہ کرے گا وہ ہو گیا. کشمیر کے اندر جو ہے نا آپ نے چینج کر دیا، آپ نے کہا کہ نہیں راجہ کا فیصلہ ہے تو وہ حتمی ہے. حیدرآباد میں الگ رہنے کی بات کی تو آپ نے اس کے اوپر پولیس ایکشن کیا اور اس کو کنٹرول کر لیا.
آپ نے مشرقی جو پاکستان ہے اس کے ساتھ لگنے والی جو سلٹ کے ساتھ کی جتنی ریاستیں تھیں ان ساری کے اوپر قبضہ کیا, جو اب جو ہے نا 7 سسٹر اسٹیٹس کہلاتی ہیں انڈیا کی, یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں سب کے اوپر آپ نے بزور قوت قبضہ کیا. تو اس قبضے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ سروائیول تھا, کہ اگر ہم نے رہنا ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, ادروائز تو. اور پھر وہ پورے طور پہ جتنی بھی ہندو قیادت تھی سوائے گاندھی کو چھوڑ کر, تو وہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو تو یہ تو چند دن کی بات ہے, اس کو واپس ہم نے جو ہے نا وہ ہڑپ کر جانا ہے. اور پھر آپ کے جو وسائل کی تقسیم تھی اس کے اندر آپ نے رکاوٹ کی, جو وہاں سے فسادات شروع ہوئے اس وقت, اس کا اتنا بڑا وہ تھا کہ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ 1 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ مشرقی پاکستان سے جو ہے نا انہیں مغربی پاکستان کی طرف زبردستی دھکیلا گیا. جو یو پی اور سی پی سے آئے, دہلی سے آئے, وہ تو اکثریت ایسی تھی جو اب ولنگلی آئے ہیں, لیکن جو بہار میں اس سے پہلے فسادات ہوئے اور ان کو دھکیلا گیا, اور ایک بالکل نوزائیدہ قسم کی مملکت جو چند دن پہلے وجود میں آئی ہے جس کے پاس وسائل کی انتہائی قلت ہے, وہ اتنی بڑی 10-12 لاکھ لوگ اگر وہاں پہ باہر سے آ جائیں تو ان کو سنبھالنا آج کے دور میں بھی بہت ایک بڑا مشکل کام ہے. تو اس وقت سوچیں تو ظاہر سی بات ہے جب پاکستان کے لیے سروائیول ایشو تھا تو اس نے اس وجہ سے پاکستان جا کے اس نے سینٹو اور سیٹو کا اگر وہ ممبر نہ مانتا تو اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی آپشن. اور یہاں پہ یہ چیز جو ہے, یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا نا, جب وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھے تو انہوں نے پرائم منسٹر جو ہے نا اس وقت پاکستان میں محمد علی بوگرا تھے شاید, ان سے ملاقات کی اور انہیں مطلب یہ بتایا کہ جی آپ کیوں سیٹو اور سینٹو کے رکن بنے ہیں, اور یہ ساری بات ہوئی. تو کہتے ہیں وہ بڑے شریف آدمی تھے, تو انہوں نے بعد میں کہا کہ دیکھیں انڈیا ہمارا وجود تو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاں جی, تو ہم تو انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو ہماری مجبوری, وہ جو آپ نے ساری بات کی ہے نا, تو یہ 3 جملوں میں انڈیا ہمارا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہمیں ان کے سہارے کی ضرورت ہے. اعلانیہ ہے نا یہ, دیکھیں یہ کوئی چھپی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کوئی کانسپریسی تھیوری ہے. کہ آج بھی ہندوستان کے اندر بی جے پی کے لیڈرز کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, آر ایس ایس کے لیڈرز کی, وہ تو اکھنڈ بھارت ہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان کے اوپر ہم نے قبضہ کرنا ہے, ہم نے کشمیر کو واپس لینا ہے, ہم نے پچھلے 3-4 سالوں میں خاص طور پہ جو ایک اس کے اندر اگریسو آیا اور جو بل آئے. یار یہ اصل میں اب دیکھیں کہانی جو ہے نا یہ یہاں تک تو ہے نا, چلیں اب یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ اس میں ان کا کیا رول تھا اور دخل تھا, اور بیوقوفی تھی کہ ویسے تو وہ بڑے سیانے بنتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ تو انگریزوں کے ہاتھوں میں کھیلے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف یار, کہ یہ تو جو جیسے بھی ہم بن گئے, ایک ہماری نظریاتی بنیاد بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھیں تاریخی واقعہ ہے کہ کیا حادثہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون کے گھر پہنچے. سبب کون تھا؟ فرعون تھا. فرعون اگر بچے قتل کرنے کے فیصلے نہ کرتا تو ماں کو کیا ضرورت تھی بچے کو اپنے صندوق میں ڈالنے کی. لیکن وہ بچہ جس نے بڑا ہونا تھا وہ بڑا ہوا اور اسی فرعون کے گھر بڑا ہوا, وہیں پل کے بڑا ہوا, ٹھیک ہے. پھر ایک نیا حادثہ ہوا, واقعہ ہوا, ایونٹ ہوا جس نے اس بچے کو وہاں سے صحرا میں پہنچا دیا. 7-8 سال وہاں اس کی ایک نئی تربیت ہوئی. اب وہ شہزادہ نہیں ہے, اب وہ بکریاں چراتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ وہاں سے نئی ایک انرجی لے کے تو اب وہ واپس آتا ہے اور اب ایک نیا کانفلکٹ شروع ہوتا ہے, اور اس کانفلکٹ کے اینڈ پہ فرعون کو اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. میں نے لمبی سٹوری کو شارٹ کر کے بیان کیا. ہمارے حکمران کیا تھے, ہم کیا ہیں, ہمارے کردار کیا ہیں, اس کو ایک طرف رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. جو آئیڈیالوجی ہے اس کو سامنے رکھیں. ہم نہیں سروائیو کر سکتے تھے, اللہ نے ہماری سروائیول کا بندوبست کیا, ہمیں امداد ملتی رہی, ہم کھاتے رہے, عیاشیوں سے رہے. ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا ہے یار, وہ بھی تو ہے نا, یہ تو چیز ہے. ہم نے ایک اچھی فوج تیار کر لی, ہمارے پاس ایک میزائل ٹیکنالوجی مطلب بڑی اعلیٰ قسم کی ہمارے پاس آ گئی, ہم کیپیبل ہو گئے, ٹھیک ہے. اب ہم کوئی 50s میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب نہیں ہو سکتا. ہاں, اب آپ بالاکوٹ تشریف لائیں گے تو آپ کی تشریف مطلب واپس جانے میں دقت محسوس کریں گے. پھر ابھینندن صاحب ادھر سے جائیں گے واپس, وہ ادھر سے واپس نہیں جائیں گے. یعنی یہ صورتحال اب بدل چکی ہے, اور اس بدلی ہوئی صورتحال میں دیکھیں دنیا بھی بدل چکی ہے. اب وہ ہمیں ہاتھ ہمارا نہیں پکڑنے کے لیے تیار.
یہ چیز وقتی طور پہ ٹھیک ہے، آپ کے مودی صاحب یعنی پرائم منسٹر ہیں اتنے بڑے ملک کا، اور وہ تانے دینے پہ آ گیا ہے کہ یہ ٹوکری لے کے پھر رہے ہیں اور جو ہے نا بھیک مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے یار، یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن یہ کہ یہ تو ہمیں اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کر سکتی ہے نا، اور ہوگا ہی یہی ہونا ہے، بالآخر یہی ہونا ہے. اور اس عرصے میں یعنی یہ اگر حماقت ہوگی جس کا کہ خطرہ ہے کہ جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو گرین سگنل ملے گا انڈیا کو کہ بھئی یہ آپ نپ دا ایول ان دا بڈ، نہیں تو یہ کل آپ کے لیے خطرہ ہو جائے گا، جن خدشات کا اظہار آپ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اور ان کے لیے یہ ایک جیسے صدام حسین کو گرین سگنل ملا تھا کہ آپ کویت میں داخل ہو جائیں، یا جیسے آج کل ہمیں گرین سگنل مل رہا ہے کہ آپ دہشت گردوں کے تعاقب میں افغانستان میں داخل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ واردات ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کتنا عرصہ عربوں کو ایران سے ڈراتے رہے، تو یہ ایک کہانی ہے، ایک طریقہ ہے جو وہ کرتے ہیں. تو یہ گرین سگنل ملے گا، اور اس گرین سگنل کے نتیجے میں اگر کوئی وہ کسی کو کوئی بڑی ریاست بنانے کا اور وہ کیا ہے جی مہابھارت بنانے کا خیال آ گیا، خواب دیکھ لیا اس نے، یہ در حقیقت کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک اس کے پیچھے، اس ملک کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی کھڑی ہے، یہ سمجھ ہونی چاہیے. اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے وقتی طور پر ہو سکتا ہے بہت ساری عزیمت بھی اٹھانا پڑے، وقتی طور پہ آپ بڑے علاقے پہ قبضہ بھی کر لیں، لیکن اب دنیا میں ریزسٹنس طریقیں اٹھتی ہیں. افغانستان میں 20 سال کے بعد امریکہ کو نکلنا پڑا ہے، حالانکہ سپر پاور اور مقابلہ. یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے ان معاشی حالات میں ایک وقت میں ہماری لیڈرشپ مجبور ہو کے تو وہ ایٹمی کانٹا بھی نکالنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ سارا نہیں نکل سکتا. یہ تو امریکہ کے صدر نے کہا کہ بے قاعدہ نظام ہے، تو بے قاعدہ نظام ہے تو کہاں ڈھونڈو گے؟ تو آپ نے کوئی مطلب اس طرح کا ایڈونچر کر لیا اور اچانک کہیں وہ جیسے تابوت سکینہ آ گیا تھا طالوت و جالوت کی جنگ میں، تو کوئی ٹوکرا اٹھا کے آ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ بلکہ خالد صاحب میں ایک اور چیز اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری سب سے ویک پوزیشن جو تھی نا وہ 1970 کی تھی. جی 1965 کی جنگ سے ابھی ہم جو ہے نا وہ ابھر نہیں سکے تھے. ملکی سیاسی حالات جو ہے نا وہ بہت تھے، اندرونی تیرے مارشل لا کا سامنا تھا، لوگ اگتائے ہوئے تھے، ساری چیزیں ہونے. اس کے باوجود انڈیا نے جو ایڈونچر کیا وہ کامیاب ایڈونچر تھا. دیکھیں وہ سرنڈر کرانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن بنگال کو ہندوستان نہیں بنا سکے، وہ بنگلہ دیش ہی بنا، وہ مسلم بنگلہ دیش ہی بنا تھا صحیح اس وقت بھی. بالکل ٹھیک ہے، وہ تو اندرا گاندھی نے بڑا نعرہ لگایا تھا کہ ہم نے خلیج بنگال میں 2 قومی نظریہ غرق کر دیا ہے، لیکن 2 قومی نظریہ اگر غرق ہوتا تو پھر بنگال کو ہندوستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک الگ ملک ہی بنا اور مسلمان ملک ہی بنا، اس کا نام پاکستان نہیں بنگلہ دیش تھا. اور دوسری اب کی بات ہے کہ دیکھیں آج ہم نے یہ جو خالد صاحب نے کہا کہ ایٹم بم کا کانٹا جو ہے وہ یوکرائن سے نکال دیا گیا تھا. اس کے باوجود جب رشیا بہت بڑی طاقت، ہندوستان سے کئی گنا زیادہ بڑی طاقت، پاکستان اور جو ہندوستان کا تقابل ہے اس سے کئی گنا زیادہ کمزور پوزیشن یوکرائن کی اور اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور پوزیشن جو ہے وہ رشیا کی ہے. لیکن رشیا آج بھی 1 سال بعد بھی یوکرائن کے ایک چھوٹے سے حصے پہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے، اور اس کی حالت جو ہے وہ اب پتلی ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ بار بار وہ جو پہلے اب رشیا ڈیمانڈ کر رہا ہے مذاکرات کی وہاں پہ، تو یہ دنیا بہت بدل چکی ہے. اصل میں بدلی دنیا میں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اب انڈیا کے پاس اس کی بڑی اچھی معیشت ہے، ٹھیک ہے، عالمی ٹھگوں کو اس کے پیسے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے کہیں گھسا کے تو وہ پھونک وہ سارے نکلوائیں گے نا ان سے. سر دوسرا یہ بھی تو دیکھیں نا، جس طرح کی سوسائٹی کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ سیکولرزم کے بغیر نہیں چل سکتی، تو یعنی یہ انتہا پسندی تو ان کو خود گرا دے گی، ان کے اندر سے کانفلکٹ کھڑے کر دیں گے. نہیں ہو چکے ہیں، مطلب دیکھیں آگے جانے کی تو بات کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کیوں بنا تھا، اسی انتہا پسندی کے نتیجے میں پاکستان بنا تھا. ورنہ مطلب یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنا گھر چھوڑ کے یہاں پہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں 3 لوگ اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ افغانستان کے اس طرف تاجکستان میں جو ہے ماوراء النہر چلے جاؤ، ماوراء النہر میں جو ہے نا وہاں پہ ایک نیا ملک بن رہا ہے اور وہاں پہ ہو جائے گا، تو کیا ہم چھوڑ کے سارا کچھ یہاں پہ ہنستے بستے گھر، اپنی آبادی، اپنے لوگ، سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے وہاں پہ؟ نہیں جانیں گے.
لیکن کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں کے اوپر وہ بیت رہی تھی. وہاں پہ بھی اس وقت کے حالات دلی کے اور یو پی کے جو حالات تھے، اور خصوصاً جو کانگریسی حکومتیں جب بنی تھی 1935 کے بعد وہاں پہ، تو جو صورتحال آج ہے یہ اس وقت مسلمانوں نے محسوس کر لیا تھا. اسی کا نتیجہ دیکھیں 1939 میں ختم ہوئی جو کیا کہتے ہیں کانگریس کی حکومت، اور 1940 میں پاکستان جو ریزولوشن جسے لاہور ریزولوشن ہے، پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی متفق نہیں ہوئے تھے مسلمان. مسلم لیگ کی قیادت بھی کبھی متفق نہیں ہوئی تھی. قائد اعظم بھی تو یعنی 28 تک جا کے تو وہ ان کا ذہن بھی صاف ہوا نا. بالکل ایسے، یعنی اس سے پہلے تو وہ ہندو مسلم اتحاد کے دائی تھے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل صحیح. اچھا میں بس اینڈ پہ کچھ جو موجودہ مطلب چیزیں ہیں، جیسے آپ نے کہا دیکھیں ذہن ہندی اقبال نے اس کے بڑے اور ہم بھی آج دیکھتے ہیں کہ گلوبلی بڑی کمپنیز میں دیکھیں جہاں ہندوستانی ٹیلنٹ ہے وہاں مطلب یہ دونوں اس خطے کا ٹیلنٹ تو موجود ہے. اب اس ٹیلنٹ کا صحیح ریپریزنٹیٹو وہ کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مودی اس کا صحیح ریپریزنٹیٹو ہے، اور حقیقی اسلام وہ ٹھیک ہے پاکستان میں بھی نہیں ہے اور یہاں بھی کرپشن وہ چیزیں. حقیقی اسلام کا مخاطب جیسے مسلمان ہے وہاں کہیں وہ ہندو نہیں ہے. اگر ہندو ہے تو اس کے لیے اسلام کا پیغام کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ میسیج ہے. اصل میں بدقسمتی یہ ہے نا کہ اسلام کو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھا گیا ہے. اور جو آپ نے ذہن ہندی کی بات کی ہے نا، دیکھیں یہ ہندوستان ویسے تو ہندوستان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. وہی انگریز نے جو تاریخ مسخ کی ہے، جغرافیہ بھی مسخ کی ہے، ہر شے مسخ کی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی بر صغیر میں تقریباً 2.25 ارب کے قریب آبادی ہے. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں یورپ کی آبادی شاید اس سے جو ہے نا آدھی سے بھی کم ہوگی. ٹھیک ہے، وہ بر اعظم ہے، یہ بر صغیر ہے. یعنی بر عظیم بھی نہیں کہا، صغیر ایک چھوٹا. ٹھیک ہے، یہ مطلب سب کانٹیننٹ ہے. سب کانٹیننٹ کا یہ صغیر والا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خیر چلیں یہ ہو گیا. یہ تو چلیں ہم نہیں کیا ہوگا. اعظم کے ساتھ صغیر، ہاں اعظم کے ساتھ چلیں عظیم کر دیتے ہیں، لیکن اعظم کے ساتھ صغیر کیا، یعنی یہ تو بس اصغر ہی ہو گیا نا. ٹھیک، میں فرق بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، رقبے میں کیا ہے، بس یہی ہوگا نا. چلیں وہ 3 گنا بڑا ہوگا یورپ، یہ اس سے 1 تہائی تو ہوگا نا، تو اس سے صغیر تو نہیں ہو جاتا نا. یہ کیا ہے، تاریخ مسخ کی ہے. ایک اور بہت بڑی تاریخ مسخ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں فلسفہ اور علم و حکمت کا گہوارہ ہندوستان رہا ہے. تہذیب بھی پرانی ہندوستان کی ہے. انہوں نے یونان بنائی. وہ یونان کے فلسفی کیا چیزیں تھیں یار ہندوستان کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو مطلب وہ گوتم بدھ کب کی شخصیتیں، اور گوتم بدھ کے فلسفے کے مقابلے میں افلاطون کیا چیز ہے. تو یہ بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. یہ تو خیر ہندوستان کے ساتھ ہی نہیں ہوا، ایران کے ساتھ بھی ہوا ہے، مصر کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو یعنی ہندوستان ایک اس کا ایک مقام مرتبہ دنیا میں ہمیشہ رہا ہے. اور اسی حوالے سے وہ ذہن ہندی والی ایک بات اقبال نے کی تھی. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ ہم ہندو کو یا ہندو مت کو شرک کے ساتھ ہی جوڑ کے دیکھتے ہیں، لیکن اب اس کے اعلیٰ ترین سطح پہ ہمیشہ توحید کی بات بھی رہی ہے. اور اس توحید، بلکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کہ وہ جو صحف ابراہیم ہے نا، اسی سے یہ بگڑ کے یہ صورتیں بنی ہیں جو بھی اس وقت ان کے یہاں جو واللہ عالم. ہم اسے یقین کے ساتھ تو نہیں کہیں، لیکن کچھ چیزیں ملتی تو ہے نا، جو جیسے ادھر یہودیوں کے یہاں ہیں، ادھر ان کے یہاں ہیں. وہ رنگ کا مسئلہ ایک ہے، گائے کا مسئلہ ہے، پھر یہ کہ وہ جلانا، وہ جیسے وہ جو مجرم کو سزا دے کے اچھوت بنانا، وہ سامری کو جیسے اچھوت بنا دیا تھا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں واللہ عالم کیسے ہیں. اور یہ بت پرستی جو ہے نا ابراہیمی مذہب میں آئی ہے، مکے میں آ گئی تو ادھر آ گئی، تو کیا اس میں وہ اچھمبے کی بات ہے. یہودیوں نے بھی ڈیمانڈ کر دی تھی کہ جیسے ان کے بت ہیں ایسے ہمارے بھی بنا دیں. تو وہ تو خیر انسان کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ خدا کو سامنے ہو، خدا تو پوجنا آسان ہوتا ہے، اندیکھے کو پوجنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے تحت وہ بت عام لوگوں کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن خاص لوگ تو وہ جو امیجن کر سکتے ہیں ان کے ہاں توحید رہی ہے. ماؤست بھی در حقیقت وہ شرک کی شکل بن گئی، لیکن اصل میں تو توحید کے شوق میں وہ شکل بنی نا. آپ وجود کی وحدت چاہتے ہیں تو اس سے وہ ایک شرک کی صورت آپ نکل آئی. خیر کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اچھا برہمن کے بھی ایک ہے ذہن ہندی میں. پھر برہمن ایک اپنا ایک مقام رکھتے ہیں.
ان کے لیے جو سوٹیبل آئیڈیالوجی بنتی ہے. دیکھیں آپ ہندو مت کو لے کے چلیں, ہندوستان پر تو وہ بنا سکتے ہیں, اگرچہ کہ امکان نہیں ہے, لیکن چلیں اگر فرض کریں آپ وہ بھی جائیں, یہ پوری دنیا کی آئیڈیالوجی تو نہیں بن سکتی ظاہر ہے. جبکہ دنیا گلوبل ویلیج ہے تو وہاں آپ ایک اکیلا یہ ملک لے کے بیٹھیں گے, یہ تو اب نہیں ہو سکتا نا. ظاہر ہے ایسے ہی ہے. وہ آئیڈیالوجی جو گلوبل ہو سکتی ہے, کم از کم وہاں سوچنے والے لوگ تو سوچیں نا. چلیں وہ مودی جی تو نہیں سوچیں گے, اور ان کے یوتھیاز بھی نہیں سوچیں گے, بھگت ٹھیک ہے وہ بھی نہیں سوچیں گے. لیکن یہ کہ وہاں کا کوئی جن کو اللہ نے عقل دی ہے, یا چلیں بھگوان نے عقل دی ہے یا رام نے عقل دی ہے, وہ سوچے نا کہ بھئی دنیا کی گلوبل آئیڈیالوجی کون سی ہو سکتی ہے. اور دیکھیں ہم یہ بات کہتے ہیں, وہ اسٹڈی کرنے کی بات ہے, ریسرچ کرنے کی بات ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہم ناکام ریاست ثابت ہو چکے ہوئے ہیں ابھی تک 75 سالوں میں. جس مقصد کے لیے ہمارا مقصد یہی تھا, یہ ہم نہیں پورا کر سکے. انہیں اگر پوری دنیا پہ چھانا ہے نا, تو ذرا اس آئیڈیالوجی کا تو مطالعہ کریں نا. یہ انہیں دنیا کا بادشاہ بنا سکتی ہے. ان کا ٹیلنٹ بھی ہے, پوٹینشل بھی ہے. اور اس صورت میں پاکستان تو پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں آ کے گرے گا, بلکہ افغانستان بھی گرے گا, بلکہ پورا عالم اسلام آ گرے گا. تو سوچنے اصل میں تو جیسے آپ نے پتہ نا احتجاج کرنے کا ایک طریقہ انگریز نے سکھایا تھا کہ یہ بھی ہے. تو بھئی دنیا اب ہتھیاروں سے تو نہیں فتح ہو سکتی. اب مارکس کا نظریہ پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا تھا, ٹھیک ہے, والٹر اور روسو نے آ کے ہندوستان کو بھی قبضے میں کر لیا اس کے نظریات نے. تو ہندوستان سے اگر یہ نظریہ اسلامی نظریہ اٹھتا ہے, تو وہ تو اس کا یہ پوٹینشیل ہے کہ پوری دنیا پہ چھائے, ٹھیک ہے. اور اسی میں نے اس وقت ہندوستان کی فوز و فلاح وہ اصل میں اسلام کے ساتھ وابستہ ہے, ہندو مت کے ساتھ نہیں. ہندو مت اسے جہاں پہنچا سکتا تھا وہاں پہنچ چکا, اور یہ تباہی کی جگہ ہے. سیکولرزم بھی اب مزید انڈیا میں نہیں چل سکتا. یہاں تک تو لے آئی کانگریس, لیکن اب آگے سیکولرزم کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. جس درجے کی انتہا پسندی پیدا ہو چکی ہے نا, اسے کوئی مذہبی بارش ہی اب کنٹرول کر سکتی ہے. وہ سیکولرزم اس کی آبیاری نہیں کر سکتا. تو میری سمجھ میں تو یہ, باقی بات تو آپ کو بڑی عجیب لگی ہوگی کہ بھئی ان کو یہ, لیکن ہمارا تو دیکھیں نا اسلام کی دعوت تو عالمی ہے. یہ کوئی مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے اس پہ, صحیح ہے, بلکہ مسلمانوں کی یہ ذلت و خواری اس لیے ہے کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ بے وفائی کی ہے. اور اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ اسے جب پرائے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں نا, وہ اس کے زیادہ جانصاری کرتے ہیں اس کے لیے. عربوں کو پہ آیا, لیکن اسے دوسرا جو عروج دیا وہ تو ترکوں نے دیا نا. وہ تو بعد انہوں نے پہلے ٹھکائی کی اور پھر وہی مسلمان ہو گئے. تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, تو صنم خانہ ان سے بھی مل سکتے ہیں. بالکل صحیح. بس کنکلوڈ کرتے ہیں مطابق, بس آخری بات آپ سے کہ وہ کہتا ہے نا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, تو یہ طوفان مودی کیا برکات لائے گا دونوں ممالک کے لیے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو اس کی اب بہت گنجائش ہے کہ دونوں طرف کے لوگ تھوڑا سا باہر نکل کے نا, جو خول ہیں, جو سٹیٹس کو کے بنائے ہوئے خول ہیں, ان سے ذرا باہر نکل کے سوچیں ایک دوسرے کو. خالد صاحب ابھی بات کر رہے تھے یورپ کی, تو پچھلے دنوں ہم ایک جگہ ڈسکشن میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں یہ بات ہوئی لینگویجز کے اوپر تھی کہ دنیا کی بڑی بڑی زبانیں. تو پتہ چلا کہ عربی واقعتاً سب سے بڑی زبان ہے, لیکن اس کے بعد جو دوسری بڑی زبان ہے وہ اردو یا ہندی ہے. پوری دنیا میں بولنے والے جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے, یا جس کو لوگ سمجھتے ہیں. اور یہ زبان جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر پہ ہی موجود نہیں ہے. وہاں پہ چائنیز بھی ہے, وہاں پہ اسپینش بھی ہے, وہاں پہ فرینچ بھی ہے, وہاں پہ انگلش بھی ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں ہے صرف ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے کہ وہ اردو ہے یا ہندی ہے. یہ آج تک یہ تسلیم نہیں کر سکے, جبکہ یہ ہر اردو بولنے والا ہندی سمجھتا ہے اور ہر ہندی بولنے والا اردو سمجھ لیتا ہے. تو اس کا صرف ایک اسکرپٹ کا ایشو ہے, رسم الخط انہوں نے بدل لیا, وہ بدل لیا. اور یہ بھی وہ رسم الخط تھا جو ٹوڈرمل سرکار کے دور سے اکبر کے ہاں جو پٹواریوں کی زبان میں جو لکھی جاتی تھی وہی دیوناگری میں ہی اس وقت لکھی جاتی تھی, اور وہی تھا جو اردو ہندی تنازع بنا. لیکن بہرحال خیر وہ ایک تاریخی پرسپیکٹو کو چھوڑ دیں تو یہ ہو سکتا. مجھے ایک بات یاد ہے, میں آپ کی بات
کہ یہ اردو کے بارے میں ہم نے تو یہی پڑھا نا کہ یہ لشکری اردو اس کا ترکی کا لفظ ہے اور یہ لشکری زبان ہے، تو جو حملہ آور آتے تھے تو ان کی وہ اس سے یہ بنا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک اور بھی اس کا وہ ہے تحقیق ہے کہ یہ اردو جو ہے یہ کوئی نہ عربی سے بنی ہے، نہ ترکی سے بنی ہے، نہ فارسی سے بنی ہے. اس کا جو اوریجن ہے وہ ہند کو ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو کشمیر اور یہ جو اس کے پیچھے کیا ہماچل پردیش ہے جی، اس کا جو پہاڑی علاقہ ہے، اور ادھر یہ جو ہماری طرف یہ سارا ہزارہ اور یہ جو اس ایریے میں جو ہند کو بولی جاتی ہے، یہ اس اردو کا اوریجن ہے. تو تھا تو اپنا ہی، لیکن یہ کہ پھر رفتہ رفتہ اور ہو گیا. وہ کہیں سے ہو گئے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے نا محرومیت. سیکنڈ ون یہ ہے کہ اگر ان دونوں ممالک کے آپ ڈیفنس بجٹ کو دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ اپنے 1 اور 2% بھی جو ہے نا اپنی تعلیم اور صحت کے اوپر نہیں لگا رہے. اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر جو لگاتے ہیں وہ 5 to 6% سے اوپر زیادہ نہیں ہوتا. اور 20 سے 22% جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کو 18% کے قریب جو ہے نا وہ ڈیفنس کے اوپر. ہم F-16 لے آتے ہیں، وہ رافیل لے آتے ہیں. رافیل لے آتے ہیں، فیکٹری انہی کی چلاتے ہیں. ہاں، چلتی وہ وہیں سے ہیں. اور مطلب اپنے آدھے وسائل دے کے اس کے پرزے خریدتے رہتے ہیں. اور وہ پڑے وہ ٹیکنالوجی ایبسلیٹ ہو جاتی ہے. پھر ایک نئی وار ٹیکنالوجی جو ہے نا وہاں سے وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا افیکٹو ہے جو ہے نا. پہلے معراج آپ نے لیے تھے تو وہ نہیں کام کیا. رافال ہوتا تو جو مودی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ رافال ہوتا تو پھر ہم کچھ اور کر لیتے، تو وہ اب وہ اس کو خرید کے. تو یہ سارے اس کے لیے ہمیں بھی تو پتہ نہیں وہ کوئی معراج کی انہیں کیا تھا ہمارا وہ جو ہمیں تو J-10 لیے، J-10 لینے پڑ گئے. ٹھیک ہے، بس یہی ہوتا ہے چائنا سے. تو یہ اسی طریقے سے وہ چل رہا ہے. لوگ پس رہے ہیں عوام نسل در نسل. اچھا، اس میں بھی کنفلکٹ آج کے دور میں جو کہا جائے، ایک آخری جو ہے نا میں بات ہے کہ کنفلکٹ اگر کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر مین کنفلکٹ وہ ہے. اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہ چلیں ناردرن انڈیا کا ہوگا، پاکستان میں پنجاب کا ہوگا. جو پاکستان کے گوادر میں بیٹھا ہوا ہے یا انڈیا کے میزورم میں جو بیٹھا ہوا بندہ ہے، اس کو اگر وقت پہ دوائی نہیں ملتی یا وہ ڈاکٹر جو ہے نا اس کا علاج نہیں کرتا اور وہ تڑپ کے جان دیتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے نا وہ کس کے پاس ہوگا. اس بات پہ وہ بھوکے مرتے ہیں. سب سے سستی لیبر اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ ہے. سب سے زیادہ لوگ جو بارڈر کراس کر کے مختلف ممالک میں انلیگل کام کرتے ہیں وہ انڈیا اور پاکستان کے، جسے ذہن ہندی کی بات کر رہے ہیں. تو اب ان کی صورتحال یہ ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. صورتحال اس پہ پہنچی ہوئی ہے. وہ ذہن ہندی سے مزدور ہندی بن گئے. نہیں، ذہن ہندی سستا ہو گیا نا. یہ بھی تو ایک جب آپ غیر قانونی طور پہ کسی ملک میں داخل ہوں گے تو آپ اس کا مطلب آپ کے حقوق تو وہاں نہیں ہیں. ایک غلام کی حیثیت سے کسی کے گھر جا کے گھس جائیں گے، وہ اپنی مرضی کی تنخواہ دے گا آپ کو. یہی ہوگا نا. تو اسی لیے تو وہ اصل میں وہ فیسیلیٹیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، تبھی تو آپ کہیں پہ جا کے تو اسی لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ بندہ سستا مل رہا ہے. اور بہرحال خیر یہ دیکھیں اب کیسے ہوگا، پورامن طریقے سے ہوگا یا ہم نے لڑ کے تو عقل پانی ہے کوئی پتہ نہیں. لیکن یہ کہ اگر ایٹمی جنگ ہو گئی تو پھر بچیں گے بھی یا نہیں. لڑ کے تو عقل نہیں آ سکی. مطلب اب تو یہی امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کر لیں تو ہو سکتا ہے آ جائے. لڑ کے تو نہیں آئے. بہت شکریہ. ایک اہم موضوع پر آپ کی اچھی آراء سامنے آئیں اور سے بحث جو ہے وہ تاریخی پس منظر اور موجودہ حالات و واقعات پہ کیا. تو میں شکر گزار ہوں مہتاب بھائی آپ کا، خالد محمود عباسی صاحب آپ کا، اور ناظرین کے لیے بھی ایک یہ ٹاپک تھا جو بہت سا فیڈ بیک آ رہا تھا کہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن اس پہ کی جائے. تو آج سامنے آئی ہے. اس پہ آپ لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہے، ہمارے ناظرین اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی آراء بھی ہمارے لیے قیمتی ہوں گی. ہم اس آراء کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکتا ہے. ہمارے سوشل میڈیا کے ایڈریسز ہیں، وہاں آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم تینوں حضرات کو اجازت دیجیے کہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.